یہ بات ہے اس وقت کی جب مکہ کی فضاؤں میں کفر اور سرکشی کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ یہ اندھیرا، یہ ہماری طاقت ہے، کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لیکن مکہ کے سردار دولت اور طاقت ہی سب کچھ ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ طاقت اور دولت کے ناشے میں چھوڑ تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اصل کامیابی یہی مال اور اولاد ہے۔ بیٹا، یاد رکھو، اصل کامیابی ہمیشہ مال اور اولاد ہی ہوتی ہے۔ لیکن انہی لوگوں کے بیچ ایک آدمی تھا، قدار ابن سالف۔ یہ مکہ کا سب سے بدبخت، سب سے شقی آدمی مانا جاتا تھا۔ یہ قدار ہے، مکہ کا سب سے بدبخت آدمی، جو اسلام کے خلاف تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی ایس سرکشی کی مثال قیامت تک قرآن کا حصہ بن جائے گی۔ جہاں بھی فساد کا کام ہے، مجھے سب سے آگے پاؤ گے۔ اور پھر ایک دن اللہ نے اپنے حبیب پر مکہ کے آسمان تلے ایک ایسی سورہ نازل کی جس نے انسانی نجات کا سب سے بڑا راز، کامیابی کا سب سے بڑا فارمولا کھول کر رکھ دیا۔ اور پھر اللہ نے ان پر ایک ایسی سورہ نازل کی۔ اس سورہ کا مقصد کیا ہے؟ اس سورہ شمس مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلواها۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا۔ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ مکہ کے کافر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہ سورہ نازل کی۔ اتنی بڑی قسمیں، اللہ نے یہ بات عام طریقے سے نہیں کہی۔ سنو، اللہ ان کی غلط فہمی دور کر رہا ہے، ہم کامیاب ہیں، وہ نہیں۔ لیکن اللہ نے یہ بات عام طریقے سے نہیں کہی، بلکہ اللہ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی قسمیں کھا کر یہ بات سمجھائی۔ اتنی بڑی قسمیں، اللہ نے یہ بات عام طریقے سے نہیں کہی۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنجم إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی۔ قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ قسم ہے دن کی جب وہ روشن کر دے۔ قسم ہے رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا۔ سبحان اللہ، قسم ہے آسمان کی اور جس نے اسے بنایا۔ قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا۔ قسم ہے زمین کی اور جس نے اسے ہمارے لیے بچھایا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اچھا تقوی اور برا فجور دونوں کا علم رکھ دیا ہے۔ یہ سب قسمیں صرف ایک چیز کے لیے، انسانی نفس۔ لیکن یہ سب قسمیں صرف ایک چیز کے لیے اٹھائی جا رہی تھیں، اور وہ تھی انسانی نفس یعنی روح۔
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها اللہ نے ہر انسان کے اندر اچھا اور برا دونوں کا علم رکھ دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر فجور بھی رکھا اور تقوی بھی، سمجھ ہمیں دی۔ کامیابی کا راز قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ ایک قوم کی مثال، لیکن مکہ والے کہتے کہ یہ صرف باتیں ہیں، ہمیں مثال دو۔ یہ سب صرف باتیں ہیں، ہمیں کوئی مثال دو، کوئی ثبوت لاؤ۔ ہم قوم سمود ہیں، ہم اپنی سرکشی میں سب سے آگے ہیں۔ انہوں نے اپنے نبی سے ایک معجزہ مانگا، چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اے سالہ، اگر تم سچے ہو تو اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے اس چٹان سے ایک 10 مہینے کی گابھن اونٹنی نکلی۔ یہ تو سچا معجزہ ہے، اونٹنی چٹان سے نکلی ہے۔ جب اون میں سے سب سے بدبخت شخص اس کام کے لیے اٹھا، یہ وہی قدار ابن سالف تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں وارن کیا، میں کروں گا یہ کام، میں سب سے بدبخت اسے قتل کروں گا۔ رک جاؤ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے اور اس کے پانی پینے کے دن سے بچوں۔ لیکن اس بدبخت قدار نے اپنی قوم کے کہنے پر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اللہ کی نشانی کو مار ڈالا۔ اور آخر کار اللہ نے مکہ کے سرداروں کو خبردار کیا، وَلَا يَخَافُوا عُقْبَاهَا، تم نماز میں سبح اسم ربک العالیہ اور والشمس وضحاها کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز میں والشمس وضحاها پڑھا کرو، یہ بہتر ہے۔ امام ابن القیوم، انسان کی فلاح صرف اور صرف تزکیہ نفس میں ہے۔ سورج، چاند، یہ سب قسمیں میرے نفس کے لیے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ سورج کو نکلتے دیکھیں یا چاند کو چمکتے تو یاد کیجئے گا ان 11 قسموں کو۔ میں افلح مر سے ہوں گا یا خواب میں سے، مجھے اپنا نفس پاک کرنا ہے۔ کیا میں افلح لوگوں میں سے ہوں یا خواب لوگوں میں سے؟ جواب آپ کے اپنے پاس ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔